باب الدين يسر وقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنفية السمحة. حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الذين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. یہ باب ہے اس بات میں کہ دین آسان ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قول کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب دین دین حنیف ہے، جس کی بنیاد سماحت اور سہولت پر قائم کی گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین سہل ہے، دین آسان ہے، اور دین کے ساتھ کوئی پہلوانی نہ کرے مگر یہ کہ دین اس کو پچھاڑ دے گا. چنانچہ تم میانہ روی اختیار کرو اور قریب قریب رہو، خوشخبری حاصل کرو اور صبح و شام اور آخر شب کے اوقات سے اپنے کاموں میں مدد حاصل کرو. یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خاص مقصد کی جانب توجہ فرمائی ہے کہ اوپر ذکر کیے گئے جتنے بھی اعمال ہیں ان سارے اعمال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین میں بڑی مشقت ہے، جیسے روزہ ہے، رمضان میں رات کا قیام ہے، لیلۃ القدر کی ترغیب ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں مشقت ہے. جب یہ بات ہے تو اعمال میں وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس میں زیادہ تھکن ہو، مشقت ہو. پھر اس خیال سے ہر شخص تو اعمال میں شدت کو برداشت نہیں کر سکتا، تو لا محالہ اعمال کو ادا کرنے اور اعمال کے عزائم میں سستی اور کمزوری کا پیدا ہو جانا یقینی سا ہو جاتا ہے، اور عمل کا جذبہ آہستہ آہستہ فنا ہو جاتا ہے. لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں الدین یسرن کا باب قائم کر کے یہ بتلانا چاہا کہ دیکھو وہ اعمال جو اوپر گزرے ہیں ان میں اعتدال کی رعایت کرنا یہ اصل اور ضروری چیز ہے. یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ یہ عمل تقرب کا باعث ہے، اس لیے نفس پر کتنا ہی شاق کیوں نہ ہو اور کتنا ہی گراں کیوں نہ ہو پھر بھی زیادہ سے زیادہ اسے کرنا چاہیے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی تنبیہ کرتے ہیں کہ اگر تشدد اختیار کیا تو دب کر رہ جاؤ گے اور تھک کر ہار جاؤ گے، کام چھوڑ کر بیٹھ جاؤ گے. دین پر غلبہ پانا ہر ایک کا کام نہیں. اب اگر کسی کو شبہ ہو کہ اعمال مذکورہ تو عسر کے اعمال، پھر الدین یسر فرمانا کس طرح صحیح ہوا؟ اسی کا جواب اس طرح سمجھنا چاہیے کہ عسر اور یسر یہ امور اضافیہ ہیں. تم اپنے سے پہلے ادیان پر نظر ڈالو تو تمہیں صاف معلوم ہوگا کہ ہمارے دین میں بہت زیادہ آسانیاں ہیں. جو پرانے دینوں کے اندر مشقتیں تھیں ان کا تو عشر اشر بھی ہمارے دین میں نہیں پایا جاتا. اہل کتاب کے یہاں ناپاک کپڑا بغیر کاٹے ہوئے پاک نہیں ہو سکتا تھا، لیکن ہمارے یہاں کیسی ہی نجاست کیوں نہ ہو، اس کو اگر 3 مرتبہ آدمی دھو ڈالے تو پاک، کپڑا بھی نہیں پھاڑنا پڑا اور کوئی دقت بھی نہیں اٹھانی پڑی. نیز اگر تیمم کرنا ہو تو اس کا بھی طریقہ ہمیں بتلا دیا. ان کی نمازیں صرف ان کے معبد خانے اور عبادت گاہوں میں ہی ہو سکتی تھی، اور ہم جہاں چاہیں وہاں پڑھ سکتے ہیں. ان کے یہاں توبہ میں انسان کو مارا جانا ضروری تھا، اور ہمارے یہاں توبہ صرف دل کی شرمندگی کے ساتھ اس کام سے بچنا ہے جس کام کو کرنے سے گناہ ہوتا ہے. غرض اس جیسے 50 احکام ہم دیکھ سکتے ہیں جن میں پرانے دین کے اندر بے پناہ شدت تھی، اور ہمارے لیے ان سب معاملات میں بے پناہ سہولت کر دی گئی ہے. تو یہ یسر ادیان سابقہ کے لحاظ سے اگر دین کو اپنی حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو صرف آسانی ہی آسانی. خداوند قدوس نے اپنی عبادت کا جو کچھ حکم فرمایا ہے اور جس قدر بھی پابندیاں اپنے بندوں پر عائد کی ہیں وہ ان احسانات اور ان انعامات کی نسبت کچھ بھی نہیں جو خداوند قدوس نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں پر فرمائے. اس رب السماوات والارضین کے احسانات کا کیا شمار؟ پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ تمام ضروریات مہیا فرما دی جن پر حیات کا دار و مدار ہے، تاکہ پیدائش کے بعد کچھ پریشانیاں ہی لاحق نہ ہوں. رحم مادر سے لے کر بلوغ تک جو احسانات کا سلسلہ ہے اس کی ایک طویل حکایت ہے جس کے صلے میں کوئی چیز ہم سے نہیں مانگی جا رہی. بلوغ تک ہمارے اوپر نہ کوئی عبادت ہے نہ کوئی خدمت ہے، اور بلوغ کے بعد جو عبادتیں متعلق ہیں وہ بھی کچھ نہیں. صرف فرض اگر گنے تو بہت ہی کم، 5 وقت کی نمازیں، 1 ماہ کے روزے، عمر میں استطاعت والوں کو وہ بھی صرف 1 مرتبہ حج، اور اگر اللہ تعالیٰ مالدار بنا دے تو صرف 40واں حصہ اس کے نام پر وہ بھی سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ کے طور پر دینا ہے، اور پھر قربانی ہے اور صدقہ فطر ہے. اس کے علاوہ کیا ہے؟ پھر اس کے علاوہ جو کچھ مطلوب ہے وہ سب انسان کے
اپنے تقاضے ہیں یا انسانیت کے تقاضے ہیں جو انسان کو بحیثیت انسان اختیار کرنے چاہیے۔ غرض احسانات کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے مقابلے میں جو عبادت ہم سے متعلق ہے وہ نہایت ہی مختصر، بے پناہ قلیل اور بہت ہی کم وقت میں انجام پانے والی۔ حالانکہ انعامات کی فراوانی کا تقاضا تو یہ ہے کہ شکر گزاری کا معاملہ ایسا ہو کہ ہم اس کے اندر فراخ بن جائیں۔ شکر نعمت ہائے تو چندہ کے نعمت ہائے تو، عذر تقصیرات ماں چندہ کے تقصیرات ماں۔ معلوم ہوا کہ دین فی نفسی آسان ہے، ورنہ تقاضا تھا کہ کوئی ساعت عبادت سے خالی نہ ہو۔ اور اگر انفرادی طور پر ان فرائض کو دیکھا جائے تو بھی اس آسانی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ مثلا روزہ ہی ہے، اول تو 12 مہینوں میں صرف 1 مہینے کا روزہ ہے، پھر اس میں بھی یہ آسانی ہے کہ اگر تم بیمار ہو تو تمہیں اجازت ہے کسی اور موقع پر رکھ لینا۔ عورت حاملہ ہے یا مرضعہ ہے یعنی دودھ پلانے والی ہے، سمجھتی ہے اگر روزہ رکھوں گی تو بچے کو یا اس کو نقصان پہنچے گا تو بعد میں رکھ لے۔ شیخ فانی ہے جو اپنی عمر کی وجہ سے اپنے طاقتوں کو ختم کر چکا ہے، اب اخیر عمر میں ہے تو اسے روزے کی تکلیف نہیں دی گئی، اس کے حق میں روزے کا فدیہ روزے کا بدل قرار دے دیا گیا۔ اسی طرح مسافر کو سفر کی ضرورت سے اجازت ہے کہ وہ سفر سے واپسی پر آ کر روزہ رکھے۔ یہ تو روزے کا معاملہ ہے۔ اسی طرح نماز کا لے لیجئے، دن رات میں صرف 5 نمازیں اور وہ بھی مختلف اوقات میں، اور اوقات بھی ایسے جس میں مکلف نشاط کے ساتھ عمل کر سکے۔ پھر مریض اور مسافر کے لیے اور زیادہ آسانی کر دی گئی، مرض کی وجہ سے وضو نہ کر سکتا ہو نہ کرے، تیمم کر لے، کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے، بیٹھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو لیٹے لیٹے اپنے مالک سے اپنا رشتہ جوڑ لے۔ اگر مرض کی تکلیف میں ہر نماز کا اس کے مناسب وقت میں ادا کرنا دشوار ہو تو 2 نمازوں کو اپنے اپنے وقت میں اس طرح ادا کر لے کہ دونوں سے ایک ساتھ فارغ ہو جائے۔ مسافر کے حق میں 4 کی جگہ 2 کا موقع اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ راستے میں اتر کر نماز پڑھو تو اختیار دے دیا کہ سنتیں پڑھو یا مت پڑھو۔ سواری کی حالت میں اگر کسی وجہ سے اترنے کا موقع نہیں تو اپنی سواری پر بیٹھے بیٹھے ہی رکوع اور سجدہ اشارے سے پڑھو۔ غرض عمل کا اگر بندے میں ارادہ ہو تو اس کے لیے ہر قسم کی اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھ دی ہیں، اور نہ کرنا ہو تو خوئے بدرا بہانہ بسیار، لاکھوں بہانے آدمی لے کر آ سکتا ہے۔ زکوٰۃ میں مال کا صرف 40واں حصہ ہے، اور وہ بھی اس وقت جب یہ مال سال بھر کے مختلف قسم کے اخراجات سے اور نیز قرضہ جات سے بڑھا ہوا ہو، نکلا ہوا ہو اور نصاب کی مقدار میں ہو، تب آپ سے مطالبہ ہے، اور وہ بھی آپ ہی کے غریب اور مسکین بھائیوں کے لیے ہے۔ اگر بنظر انصاف دیکھا جائے تو آپ کا وہ مال بھی آپ ہی کی ضروریات میں صرف ہو رہا ہے۔ رہا حج، یہ تو صرف پوری زندگی میں ایک مرتبہ ہے، دوسرے اس کا تعلق مالداری سے بھی ہے۔ غربا مساکین پر یہ حج فریضے کے طور پر نہیں۔ پھر ان میں ان سہولتوں کی رعایت ہے کہ راستہ پرامن ہو، کوئی ایسی معذوری بھی نہ ہو جو سفر سے مانع ہو، غرض اس کا مدار قدرت میسرہ پر ہے۔ جہاد نہ ہر وقت ہے، نہ ہر شخص سے مطلوب ہے، وہاں بھی وہی قدرت اور طاقت کا سوال ہے۔ غرض کوئی عمل ایسا نہیں جو اپنی حیثیت میں مکلف کی قدرت اور قوت برداشت سے باہر۔ نوافل جس قدر بھی ہو وہ تمام تر مکلف کے اختیار پر چھوڑ دیے گئے، اوپر سے ان کا کوئی مطالبہ نہیں۔ ان کے کرنے پر ثواب تو ضرور ہے، مگر نہ کیا کوئی بات نہیں، کوئی مواخذہ نہیں۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا کے نزدیک وہ طاعت پسندیدہ ہے جس میں حنفیت اور سمحیت کی شان ہو۔ حنفیت وہ عمل ہے جو دین حنیف کا ہو۔ حنیف حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے جو سابی کے مقابل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سائبین کی طرف ہوئی جو خدا تک پہنچنے کے لیے صرف اعمال کو کافی سمجھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جس طرح اعمال کے ذریعے ستاروں کو مسخر کر لینا ممکن، اسی طرح خداوند قدوس کو بھی مسخر کیا جا سکتا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ لوگ ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کی جانب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا دین کو ڈوبنے اور تاریک ہو جانے والے ستاروں کی پوجا درست نہیں۔ جو خود ڈوب جائے وہ دوسروں کو کیا دکھا سکتے ہیں، اور جو خود تاریک ہو دوسروں کی تاریکی کیسے دور کر سکتے ہیں؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو نقل کیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ یہ کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں یکسو ہو کر جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ حنیف ایسا جو حق کی طرف مائل ہو، یکسو رہنے والا ہو، اس کی صفت لاتے ہیں سمحا یعنی سہل۔ خداوند قدوس کے نزدیک وہ دین پسندیدہ ہے جس میں خدا سے خالص تعلق کی تعلیم ہے اور جس کے اعمال میں آسانی ہی آسانی اور سہولت ہی سہولت ہے۔ فرمایا گیا جو شخص دین کے ساتھ پہلوانی کرے گا وہ دین کو مغلوب نہ کر سکے گا بلکہ خود دب جائے گا۔ دین کے اندر پہلوانی کا مفہوم یہ ہے کہ صرف عزائم کی تلاش میں رہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ دین کے اعمال 2 قسم کے، ایک عزیمت، دوسرا ہے رخصت۔ عزیمت وہ ہے جس کو شارع کی جانب سے بلا لحاظ اعذار یعنی کسی بھی عذر کا لحاظ کیے بغیر مقرر کیا گیا، اور جس عمل کے اندر آزار عباد کا لحاظ ہو
بندوں کے عذر کا لحاظ ہو تو وہ رخصت ہے۔ یہ دونوں چیزیں دین میں داخل ہیں۔ جب یہ بات ہے تو ابدیت کا تقاضا ہے کہ دونوں پر عمل ہو۔ عزیمت کی حالت میں عزیمت پر عمل کرو اور رخصت کے موقع پر رخصت سے فائدہ اٹھاؤ۔ ہر موقع پر رخصت کی تلاش بددینی ہے اور ہر موقع پر عزائم کی تمنا حد سے تجاوز ہے۔ اب اگر آپ دین کے ساتھ پہلوانی دکھاتے ہیں اور صرف عزائم یعنی بغیر رو رعایت کے ہر عمل کو کرنا ضروری سمجھتے ہیں، چاہے عذر ہو اس کے باوجود بھی کرنا ضروری سمجھتے ہیں، تو صرف عزائم کی تلاش میں رہتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ دین آپ کو ایک دن پچھاڑ دے گا، اور اگر آپ رخصت ہی کی تلاش میں رہیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دین کی عظمت ختم ہو جائے گی اور دین بازیچہ اطفال بن کر رہ جائے گا۔ مثلا اگر کوئی انسان اپنی سہولت کے لیے ائمہ اربعہ کے مذاہب سے ہر باب کی رخصتیں چھانٹ لے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے، عزائم کو بالکل ترک کر دے، تو وہ دین کہاں رہا؟ وہ خواہشات نفسانی کا مجموعہ بن گیا۔ ہارون رشید نے امام مالک سے موطا لکھنے کی درخواست کی تو یہ بھی کہا کہ ابن عباس کی رخصت اور ابن عمر کے عزائم سے اجتناب فرمائے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ صرف عزائم پر اصرار درست نہیں اور نہ تنہا رخصت ہی کی تلاش روا ہے، ایسا کرنے میں ناکامی کا خطرہ ہے اور نامرادی کا اندیشہ ہے۔ اس لیے شریعت نے تعلیم دی کہ میانہ روی ہونا چاہیے، ان دونوں کے درمیان تمہیں ایک راہ نکالنی ہے۔ سددو یہ من السداد سے ہے بمعنی میانہ روی، اور معنی یہ ہوگا کہ آپسی لین دین سے، آپسی سہولت سے کسی معاملے کو طے کیا جائے، تو میانہ روی اختیار کرنے کی ہمیں تعلیم ہے۔ پھر اسی طرح زیادہ بلند پروازی نہیں کرنا چاہیے، مگر چونکہ یہ کام نہایت دشوار ہے کہ انسان ہر موقع پر برابر سرابر رہے، اس لیے ایک دوسری صورت بتلاتے ہیں قاربو، یعنی اگر میانہ روی پورے طور پر اختیار نہ کر سکو تو تمہاری کوشش ہر موقع پر میانہ روی اور استقامت کی ہونی چاہیے، کم از کم قریب تو رہو، اور اس طرح عمل کرنے پر بشارت حاصل کرو اور استقامت کا طریقہ اختیار کرو۔ اس قدر دشوار ہے کہ استقامت کا راستہ اختیار کرنا اس قدر دشوار ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود، کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ سورہ ہود میں فاستقم کما امرت، جس طرح حکم دیا گیا اس پر تم قائم رہو، اس پر استقامت کے ساتھ جمے رہو فرمایا گیا ہے۔ یہ اس قدر ذمہ داری کا معاملہ تھا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے مجھے اس نے قبل از وقت بوڑھا بنا دیا۔ عمر شریف 63 سال ہوئی مگر اعضاء میں اس قدر کمزوری آ گئی تھی کہ ہڈیوں نے گوشت چھوڑ دیا، رکوع و سجود میں تکلف ہونے لگا، اس لیے آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا تم رکوع و سجود میں مجھ سے آگے نہ بڑھ جایا کرو، پیچھے پیچھے چلو، اس لیے کہ بڑھاپے کے آثار قبل از وقت پیدا ہو گئے۔ جب استقامت کے مرحلے پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں تو امت کا کیا ذکر، یہ کس طرح ہر موقع پر استقامت قائم رکھ سکتے ہیں؟ اسی لیے سددو کے بعد قاربو کا بھی لفظ فرمایا، اگر پورے طور پر سداد اور استقامت حاصل نہ کر سکو تو کم سے کم اس کے قریب قریب رہو، اور جب آدمی قریب قریب رہے گا تو یقیناً اس کو وہی انعام ملے گا، اس لیے فرمایا بشارت حاصل کرو۔ بشارت کو صرف استقامت میں منحصر نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اس کے قریب قریب بھی رہے تو بھی بشارت کے ہم مستحق ہو گئے، کیونکہ قریب شے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اسی لیے بشارت دل سے بڑھانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس سے عمل کی ہمت بلند ہو جاتی ہے اور عزم میں ایک نئی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں مشکل کام کو ہلکا اور سہل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے مختلف اوقات نشاط پر تقسیم کر دیا جائے، کچھ حصہ صبح کر لے، کچھ حصہ زوال کے بعد کر لے، کچھ رات کے آخر میں کر لے۔ اس طریقے پر تمہیں مقصد کے اندر کامیابی ہوگی، اور یہ اوقات تسبیح و تحمید ہیں، ان اوقات میں نماز پڑھنے اور خدا کا ذکر کرنے سے طاقت پیدا ہوتی ہے، اور طاقت پیدا ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ ہر کام دل کی قوت و طاقت سے انجام پاتا ہے اور قلب کو اللہ کے ذکر سے تقویت ہوتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب سمجھ لینا چاہیے اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صلاۃ اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عبادتیں دی ہیں ان عبادت کا خوب خیال رکھنا چاہیے اور عبادت کو میانہ روی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔